بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ ہر قسم کی تعریف اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات گرامی کے لیے۔ درود و سلام ہو رسول معظم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس مطہر پاکیزہ ذات گرامی کے لیے۔ آپ احباب کے چند منٹ چاہوں گا اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے آپ احباب نے علماء کرام سے اہل حدیث کے عقیدے کے متعلق سنا۔ اہل حدیث توحید میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے وہ عقیدہ رکھتے ہیں جو روئے زمین پہ سب سے بہترین عقیدہ ہے۔ اہل حدیث عقیدے کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے جس عقیدے کو اپنائے ہوئے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے وہ عقیدہ ہے جو صحابہ کا تھا، تابعین کا تھا، ائمہ دین کا تھا۔ عقیدے میں فقط اہل حدیث یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ رحمان عرش پہ ہے، اپنے علم کے ساتھ احاط بکل شیء علما۔ اہل حدیث یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ آخری نبی ہیں، آپ کی ذات بھی آخری ہے، آپ کی بات بھی آخری ہے۔ یہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے، اور اہل حدیث ہی ہر معاملے میں حجت جانتا ہے۔ دلیل کو اہل حدیث حجت مانتا ہے، پیغمبر کے قول کو اہل حدیث حجت مانتا ہے، پیغمبر کے فعل کو، عمل کو۔ یہ امتیاز ہے اس کے لیے، اس لیے کہ رب کائنات نے جس کو ہمارے لیے نمونہ بنایا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ رب نے قرآن کریم میں اعلان کیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔
زور سے بولیں. مالک کائنات نے اعلان کیا تمہارے لیے ہم نے جس کو نمونہ بنایا ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ عمل کریں ہمارے لیے آئیڈیل ہے، آپ بات کریں تو اسے بھی ہمیں لینا ہے. اس لیے کہ رب نے اعلان کیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول دے دے اسے لے لیجئے، جسے رسول منع کر دے اسے رک جائیے. پتا چلا رب نے تو یہ وعدے کر دیا رسول جو بات کہتا ہے اس کو اپنا لیجئے، رسول جو عمل کرتا ہے اسے اپنا لیجئے. لیکن آج وہ دور آ گیا، وہ وقت آ گیا کہ اللہ کے رسول کے مقابلے میں ہم نے کبھی کسی کی بات کی، کبھی کسی کی بات کی، اور ساتھ ہی ہم یہ بھی کہتے ہیں ہمیں رسول اللہ سے پیار بڑا ہے، ہم محبت بھی کرتے ہیں، محبت کے دعوے دار بھی ہیں. لیکن یاد رکھنا جنہوں نے محبت رسول سے کی ہمارے لیے وہ کون سی جماعت ہے؟ وہ صحابہ کی جماعت ہے. صحابہ سے بڑھ کے کسی نے اللہ کے رسول سے پیار کیا؟ بولیے ذرا، ہے کوئی؟ کوئی نہیں ملتا. تو میں صحابہ سے پوچھتا ہوں، آپ کو صحابہ کے دروازے پہ لے جاتا ہوں اور وعدے کرتا ہوں کہ دنیا والوں صحابہ نے جس کو حجت مانا وہ شخصیت پرستی نہیں تھی، صحابہ نے جس کو حجت مانا وہ دلیل تھے. یا رب کا قرآن ہوتا تھا یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوتا تھا. اور نوٹ کرنا امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام بڑا ہے، مرتبہ بڑا ہے. ان کے پاس ایک بندہ آتا ہے، میری بات کو ذرا توجہ سے سننا. بندہ آ کر کے کہنے لگا امیر المومنین بڑا مسئلہ میرے ساتھ بن گیا ہے. اور میں مسئلہ کیا بنا؟ کہتا امیر المومنین بڑا پریشان ہوں، میرے گھر کا مسئلہ ہے، میں اپنی بیوی سے غائب تھا. امام بہقی سنن کبریٰ کے اندر اس روایت کو لے کر کے آئے. روایت اس طرح سے ہے، حضرت عمر سے وہ بندہ کہتا ہے غبت عن زوجتی سنتین، میں 2 سال تک اپنی بیوی سے غائب تھا. جب واپس آیا میں نے اپنی بیوی کو دیکھا، اس کے پیٹ میں بچہ ہے. میں نے اس سے کہا یہ بچہ کہاں سے آیا ہے؟ میں تو 2 سال سے غائب تھا. اس نے آگے سے کہا یہ بچہ آپ کا ہے، یہ بیٹا آپ کا ہے، یا جو بھی مولود پیدا ہوگا وہ آپ کا ہے. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ علاقے کا رواج یہ ہے، آپ بھی جانتے ہیں 9 ماہ کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے، اور میں تو 2 سال تک غائب تھا. اب یہ بندہ حضرت عمر سے کہہ رہا ہے، میری بیوی آگے سے قسمیں اٹھاتی ہے، کہتی ہے میرے بطن میں جو بچہ ہے وہ تیرا ہی ہے. حضرت عمر نے سنا، فرمایا جائیے اسے لے کر کے آئیے، ابھی اسے رجم کرتے ہیں. یہ اٹھ کے جانے لگا، اپنی بیوی کو لے کر کے آئے تاکہ رجم کیا جائے. سامنے سے جناب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں. معاذ فرمانے لگے امیر المومنین رجم کرنے سے پہلے قرآن کریم کی ایک آیت پیش کیجئے، اگر قرآن اجازت دیتا ہے آپ اس کو رجم کر دیجئے، اور اگر قرآن میں نہیں ہے حدیث پیش کیجئے آپ اس کو رجم کیجئے، ورنہ آپ اس کو رجم نہیں کر سکتے. فرمایا کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ عمر آپ امیر المومنین ضرور ہے، اور عمر کا مقام سب دنیا جانتی ہے. امی جی عائشہ نے فرمایا تھا قرآن اترتا ہمارے گھر میں ہے لیکن اترتا عمر کی رائے کے مطابق ہے. فرمایا دلیل پیش کیجئے. عمر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ فرمانے لگے ورنہ میں آپ کو بتلاتا ہوں اور سب دنیا جانتی ہے میرے نبی کے زمانے کے اندر دو عورتوں کا معاملہ، ایک جو ہے نا قبیلے کی عورت، دوسری غامدیہ قبیلے کی عورت، دونوں کو مختلف ٹائموں کے اندر لایا گیا۔ جب انہوں نے بچوں کو جنم دیا تو پھر رجم کیا گیا، اور آخر والی عورت جب آئی میرے نبی نے جب اس سے سوال کیے، اسے واپس کرنا چاہتے تو اس نے کہا واپس نہ کرنا، انانی حبلا من ماعز، میں تو مہد اسلمی سے میرے بطن میں بچہ ہے، واپس نہ کرنا۔ آپ نے فرمایا جاؤ بچے کو جنم دو، بچہ پیدا ہو گیا، پھر لے کر کے آئی، آپ نے فرمایا اس کو کھانا کھانا سکھلا دو، وہ بچے کو لے گئی، دوبارہ لے کر کے آئی، اس کے ہاتھ کے اندر روٹی کے ٹکڑے موجود تھے۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ اس کو رجم کر دو جا کے، صحابہ گئے، آپ بھی گئے، جب رجم کرنے لگے پتھر مار رہے تھے، خون نکلا، خالد بن ولید کے کپڑوں پہ جا کر کے گرا۔ خالد غصے میں آ کر کے کیا کہتے ہیں بدکار عورت کا خون میرے اوپر۔ آپ نے فرمایا مہلن یا خالد، خالد رک جا، انہا تابت توبہ، اس عورت نے ایسے توبہ کی ہے مدینے کے لوگوں پہ تقسیم کیا جائے رب سب کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اے امیر عمر، میرے نبی نے جب تک اس کے بطن میں حمل تھا، بچہ تھا، رجم نہیں کیا، آپ رجم نہیں کر سکتے۔ کائنات کے لوگوں عمر رک جاتے ہیں، فرمایا جائیے جب یہ بچے کو جنم دے اسے پھر لے کر کے آنا۔ اب وہ چلا گیا، کچھ دنوں کے بعد آ رہا ہے، لیکن آج آنے کی کیفیت الگ ہے۔ آج معاملہ یہ ہے مسکراتا ہوا، ہنستا ہوا آ کر کے کہتا ہے اے امیر المومنین ابشرک، آپ کو بشارت دیتا ہوں میری گھر والی نے بچے کو جنم دیا ہے، ورب الکعبہ، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے وہ میرا ہی بیٹا ہے، اس کے ہاتھ میرے ہاتھوں کی طرح، اس کے پاؤں میرے پاؤں کی طرح، وقد خرجت ثنایا ہو، اس کے سامنے کے دانت نکل چکے ہیں، میرا بیٹا ہے۔ امیر عمر کھڑے ہو کر کے اعلان کرتے ہیں آج سن لیجئے امیر عمر جس کو حجت مانتے ہیں وہ کیا تھی، دلیل تھی۔ آپ نے فرمایا لولا المعاذ، اگر اس دن معاذ نہ ہوتا لہلک عمر، عمر برباد ہو جاتا۔ عمر نے کس کو دلیل مانا؟ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو عمر نے دلیل مانا، قرآن کو عمر نے دلیل مانا، حدیث کو۔ آج ہم یہی کہتے ہیں کائنات کے لوگوں آؤ اس کی طرف آؤ جس کی عظمت رب بیان کرتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ زور سے بولے، پیار سے بولے۔ دلیل جب آتی ہے پھر بات بنتی ہے۔ آج ہم جس طرح جو کہتا ہے اس کے پیچھے چل نکلتے ہیں اور لوگوں کا شور شرابہ سن کے آج جو لگنے لگا ہے کہ یہ واقعی اس سے اچھا اور کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں بات یہ نہیں ہے لوگوں کے کہنے سے کوئی اچھا نہیں، لوگ جس کو اچھا کہتے رہیں وہ اچھا نہیں، بلکہ جس کے پاس دلیل ہوتی ہے وہ اچھا ہوتا ہے۔ بھائی کی بات بھی پوری کرتا ہوں۔ آج آپ سن رہے ہوں گے کہ ایک گروہ ایک کو لے کر کے چل رہا ہے۔ ایک گروہ نے کہا میں علی والا ہوں، دوسرے نے کہا میں حسینی ہوں، سب کو بھلا دیا۔ ہم کہتے ہیں سب والے بن جاؤ تاکہ کامیابیاں آپ کو ملیں گی۔ کیا کہتے ہیں؟
سونا لگدا ہے علی والا، سونا لگدا ہے علی والا۔ ہماری مجلس میں جب یہ بات کرے نا تو بعض کہیں گے یار یہ کیا بات کر دی آپ نے کہ سونا لگدا ہے علی والا، یہ کیا بات کر دی ہے؟ تو پھر جب ہم یہ کہتے ہیں نا سونا لگدا ہے اللہ والا، سونا لگدا ہے اللہ والا، سونا لگدا ہے نبی والا، سونا لگدا ہے نبی والا۔ اہل حدیثوں بات یہ پسند ہے؟ جو کہتے ہیں یہ کہا جائے ہاتھ اوپر کریں نا، بولیں سونا لگدا ہے اللہ والا، بولے بولے سونا لگدا ہے اللہ والا، سونا لگدا ہے نبی والا، سونا لگدا ہے صدیق والا، سونا لگدا ہے فاروق والا، سونا لگدا ہے غنی والا، سونا لگدا ہے علی والا، سونا لگدا ہے نبی والا۔ ہم تو سب کو ساتھ لے کر کے چلتے ہیں اور دنیا والوں کو یہ بتلانا چاہتے ہیں ہمارے نزدیک اگر کوئی حجت ہے تو وہ کتاب اللہ ہمارے نزدیک حجت ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر بات نوٹ کرنا، آپ سب اہل حدیث ہیں، یہ اہل سنت ہیں، اس بات کا اقرار کرتے ہیں، جو مانتے ہیں کتاب و سنت کو وہ ہاتھ اٹھائے، اقرار کریں کہ ہم مانتے ہیں۔ پھر اہل حدیث وہ عمل کرتا ہے جو سنت میں ہوتا ہے۔ اگر کسی اہل حدیث کے گلے میں سونے کی زنجیر ہے اتار دے، اس لیے کہ کتاب و سنت میں مرد کے لیے سونا پہننا بولو حرام ہے۔ اگر انگوٹھی ہے اتار دے، اس لیے کہ انگوٹھی سونے کی پہننا حرام ہے۔ اہل حدیث ہے اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر کر دے، اس لیے کہ اس کے نیچے جو کپڑا ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ اور اپنے آپ کو اس نہج پہ پیش کیجئے، دور سے آپ کو دیکھ کے ہر بندہ کہہ دے یہ اہل حدیث ہے، اس لیے کہ حدیث کا عامل ہے۔ اہل حدیث کو کوئی جھوٹا نہ کہہ سکے، اہل حدیث کو کوئی بدکار نہ کہہ سکے، اہل حدیث کو کوئی حق کہنے والا نہ کہہ سکے۔ پھر آپ واقعی اہل حدیث ہیں۔ آپ کے لیے مشعل راہ آپ کے سلف، آپ کے علاقے میں کام کرنے والے قاری عبدالوکیل صدیقی رحمہ اللہ کا یہ لگایا ہوا پودا کتاب و سنت کا آپ کو پیغام دیتا ہے کہ ہم اللہ کے فضل سے دنیا میں کتاب و سنت کے پرچم کو لہرائیں گے، بدعات کو ختم کریں گے، کریا کریا، نگری نگری، بستی بستی، گھر گھر ایک ہی پیغام ہوگا، اطیع اللہ و اطیع الرسول کا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔